اس سے پہلے سورہ آل عمران کی مختلف آیات کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ چل رہی تھی اس کے نزول کے تعلق سے اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی گئی تھی کہ یہ کب نازل ہوئی، تو اس سلسلے میں دو قول ملے۔ پہلا قول تو یہی ملا کہ یہودیوں نے یہ سازش رچی اور کہا کہ مسلمان تو اپنے دین سے پھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، اتنا مضبوط اور اٹل ایک دم متسلب ہو چکا ہے، اگر ان کو ان کے دین سے منحرف کرنا ہے، ہٹانا ہے، واپس لانا ہے، ان کو مرتد بنانا ہے، تو اس کے لیے ہم کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ ہمارے کچھ لوگ تیار کیے جائیں۔ وہ کتنے لوگ تھے؟ کچھ لوگوں نے 20 کی تعداد بھی بتائی۔ ان کو تیار کیا جائے، وہ لوگ جو ہے سویرے کلمہ پڑھ لے اور کلمہ پڑھنے کے بعد انہی کے ساتھ لگے رہیں اور شام کو بولے کہ ہم لوگ جو ہے اسلام کو چھوڑتے ہیں۔ اگر مسلمان بولے کیوں چھوڑ رہے ہو، تو مسلمانوں سے یہ کہہ دیں کہ ہم لوگ ایمان لائے تھے، یہ سنے تھے کہ یہ حق ہے، سچ ہے، لیکن ہم نے آ کر کے تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ نبی آخر الزمان جن کے اوصاف تورات میں بیان کیے گئے ہیں وہ اوصاف یہاں نہیں پائے جاتے، اس لیے ہم لوگ جو ہے مرتد ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں پہ ایک روب بیٹھے گا، ڈر اور خوف کا عالم ہوگا اور وہ شک میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس طریقے سے وہ لوگ اسلام سے منحرف ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے چال چلی، یہودیوں نے، آج بھی یہ چال چل رہے ہیں، حضور کے دور سے وہ چال چل رہے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، مسلمان، آنے کے بعد اس نے حضور کی ہاتھ پر بیعت کی تھی، آ کر کے کہتا ہے کہ حضور آپ اپنی بیعت توڑ دیجئے، فسخ کر فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا کیوں بیعت توڑ رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا بس توڑ دیجئے۔ حضور نے بہت سمجھایا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو گیا، انحراف کا دامن پکڑ لیا، تو ایسی صورت میں کہا جاتا ہے مولانا صاحب نے صحیح سمجھایا نہیں۔ حضور سے اچھا کون سمجھانے والا ہو سکتا ہے؟ حضور سے بہتر کون بتانے والا ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس کے مقدر کا معاملہ ہے کہ اس کے مقدر میں تھا، اس وجہ سے وہ گمراہ ہوا اور مقدر میں بھی وہی لکھا گیا جیسا وہ کرنے والا تھا، اس کا معاملہ تھا، مرتد ہو گیا وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا۔ عبداللہ ابن خطل کوئی معمولی تھا کیا؟ وہ بھی تو ایمان لایا تھا، ایمان لایا تھا، سب کچھ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد مرتد ہو گیا۔ اور پہلا وہ شخص جب مرتد ہوا تو اس وقت مرتد کو قتل کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن عبداللہ ابن خطل جب مرتد ہوا تو مرتد کو قتل کرنے کا حکم نازل ہو گیا تھا۔ اس لیے فتح مکہ کے موقع پر مصطفیٰ نے فرمایا وہ کعبے کی پردے میں چھپا ہوا ہے، اس کو وہیں پر مار دیا جائے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو یہودیوں نے سازش بڑی خطرناک رچی، اتنی زبردست، آج بھی وہ لوگ کوئی نہ کوئی سازش رکھتے ہیں۔ جیسے دیکھنا، اب تو ماشاءاللہ لوگ پڑھے لکھے سمجھ جاتے ہیں، پر میں پمفلیٹ لے کے گھوم رہا ہے کوئی۔ خادم روضہ رسول جناب سید احمد صاحب نے خواب میں دیکھا، حضور خواب میں تشریف لائے، ایک مثال دینا ہوگا، حضور خواب میں تشریف لایا، حضور نے آ کر کے فرمایا میری امت بہت پریشان ہے اور فلاں تاریخ میں فلاں دن اتنے لوگ مرنے والے ہیں، ان میں سے اتنے ایمان پہ جائیں گے، اتنے بے ایمان ہوں گے، اور جو چھپوا کر کے بانٹے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ چلا ایسے ہے نا، دیکھے پمفلیٹ، میری امت کو میرا پیغام دے دے، تحقیق کریے کیا ہے سب۔ حضور پمفلیٹ چھپانے کے محتاج ہے کیا؟ لیکن لوگ ایڑا بناتے ہیں اس طریقے کی، یہ سب یہودی سازش ہے۔ مسلمانوں میں گھس گئے اور مسلمانوں کو طرح طرح کے گروہوں میں بانٹ کر کے رکھ دیا۔ کوئی جذباتی مسلمان ہے اور کوئی جو ہے انحرافی مسلمان ہے، ثابت قدمی والے مسلمان بہت کم نظر آتے ہیں۔ اور پانی میں سے شراب نکالنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، پانی میں سے پیشاب کو نکالنا الگ کرنا یہ سب کے پاس بس کی بات نہیں ہے۔ ایک قطرہ جاتا ہے لیکن سب کو خراب کر ڈالتا ہے، لیکن اگر کوئی پانی میں سے پیشاب کے قطرے کو نکال کر کے پھینک دے تو ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں،
بلکہ یہ کہے کہ ان کا کرم ہے جنہوں نے پانی کو پانی کر دیا اور پانی سے پیشاب کو نکال کے پھینک دیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایسے ہی ہر دور میں رہا. ابو بکر کے دور میں بھی معاملہ ہے. ابو بکر کے دور میں بھی یہودیوں کی سازش سے مسلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا. ابو بکر نے ان کی دھنائی پٹائی کی تو لوگوں نے یہی تو کہا تھا ارے، اور اس نے زیادہ کچھ نہیں، خالی ایک چیز کا انکار کیا ہے، حضور آخری نبی نہیں. اس نے کیا کہا؟ میں بھی نبی ہوں. باقی سب تو نماز روزہ سب کا پابند تو تھا، سب کچھ تو کر رہا تھا. لیکن ابو بکر نے فرمایا نہیں، اس نے حضور کی عظمت کا انکار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی انکار کیا، اسے جہاد کیا جائے. ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ بکر کو کہتے تم غلط کر رہے ہو، بڑے تشدد کرنے لگے ہو، بڑی سختی کرنے لگے ہو. لیکن ابو بکر بتائیں گے کہ سختی وہی کرتا ہے جس کے ایمان میں سختی ہوتی ہے، اور نرمی وہ برتتا ہے جس کے ایمان میں نرم گرم معاملہ ہوتا ہے، گول مٹول معاملہ ہوتا ہے. یہ ابو بکر کا معاملہ رہا. حضرت عمر کا بھی معاملہ ایسے ہی رہا. منافق کو قتل کر دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ. لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، یہ عمر تم نے قتل کر ڈالا ایمان والے کو، کلمے پڑھنے والے کو. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اے محبوب، جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ ایمان والا نہیں ہے. جب ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا، عمر نے تلوار سے قتل کر دیا تو برحق قتل کیا. بہت سارے معاملات ہوئے. تو ہر ہمیشہ یہودیوں کی سازش، دو چار لوگوں کو مسلمانوں میں ڈالو، مسلمانوں میں ہنگامہ کھڑا کرتے، ہنگامہ کھڑا کرتے. جو صحیح بولے اس کو غلط. اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اخلاق اچھے ہونے چاہیے. ارے بابا، اخلاق وہی اچھا ہوگا جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہوگا. اخلاق ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ لڑکا ہے، اور جو اخلاق اوصاف کے معنی میں ہے وہ قرآن و حدیث کی پیداوار ہے، قرآن و حدیث سے نکلا ہے، ہمارے دماغ میں نہیں. قرآن نے جو کہہ دیا وہی اخلاق ہے، حدیث نے جو کہہ دیا وہی اخلاق ہے. اس سے بڑھ کر کے گھٹ کر کے اخلاق کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو یہودیوں کی بڑی سازشیں رہیں. ان سازشوں میں سے بہت ساری سازشیں خود آپ غور کرنا، انہوں نے ہم کو کہاں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے. جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی سازش کے تعلق سے فرماتا ہے. اچھا، ان لوگوں نے جب مرتد ہوئے بھی کچھ لوگ تو ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ ہم نے وہ باتیں نہیں پائی جو نبی آخر الزماں کے بارے میں. حالانکہ پچھلی کتابوں میں مذکور حضور کی دو خاص صفتیں، نبی الحرمین امام القبلتین، نبی الحرمین امام القبلتین، کہ نبی آخر الزمان نبی الحرمین ہوں گے، امام القبلتین ہوں گے. نبی الحرمین، دو حرم کے نبی، مطلب ایک حرم میں پیدا ہوئے اور دوسرے حرم میں آرام فرما ہوئے. آپ کہیں گے پہلا حرم تو مکہ حرم جو حضرت خلیل کی دعا سے اللہ نے حرم بنا دیا. دوسرا حرم کہاں؟ مدینہ، جو دعائے حبیب کی برکت سے حرم بن گیا ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہ تو نے مکہ کو اپنے خلیل کی دعا کی برکت سے حرم بنا دیا، تیرا حبیب مدینے کی حرمت کا سوال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا حرم بنایا کہ وہاں گناہ بھی ہو تو ایک ہی ہے، نیکیاں ایک ہو تو 50,000 ہے. یہ ایسا حرم ہے. تو نبی الحرم ہے، امام القبلتین، دو قبلوں کے امام. کہا حضور پہلے نماز کہاں پڑھ لیں نبوت کے اعلان کے بعد؟ کون سا قبلہ ہے؟ کہا کعبہ قبلہ ہے. کہا ہجرت فرما کر جب آئے تو کس کو قبلہ بنایا؟ کہا مصطفیٰ کی مسجد تھی، مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنا لیا. اس کے بعد 16 یا 17 مہینہ گزر گئے، مصطفیٰ نے آسمان کو دیکھا، رب نے پھر کہا محبوب آ جائیے، کعبہ آپ کی خواہش ہے، آپ کا ارمان ہے، آپ کی نظر اس پہ پڑتی ہے تو ہم نے اسے بھی قبلہ بنا دیا ہے نا. تو نبی الحرمین امام القبلتین، یہ خاص وہ کسی کو بیان کی گئی. لیکن سازش تھی یہودیوں کی. یہودی سازش بڑی خطرناک ہوتی ہے. جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال، اور کہا طائفۃ من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، ایک گروہ نے، سب نہیں بگڑے ہوئے بھائی، سب اہل کتاب تو نہیں بگڑے ہوئے ہیں، ایک بگڑا ہوا ہے. اور دیکھنا ایک بگڑتا ہے 1000 بدنام ہوتے ہیں، ایک بگڑتا ہے اور 1000 بدنام ہوتے ہیں. لیکن ایک اچھا ہوتا ہے تو 1000 کی اچھائی نہیں بیان کی جاتی. یہ انسانی فطرت ہے. اچھائی کے بیان کرنے والے کم ہیں، برائی کے بیان کرنے والے زیادہ ہیں. اس کی وجہ بھی ہے، کھلے میں گندگی، کوکر میں، سمجھ رہے نا آپ، تو برائی بیان کرنے والے زیادہ رہتے ہیں. تو جو برائی بیان کر رہا ہے اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، ہے کیا یہ؟
اور جو اچھائی بیان کر رہا ہے تو اس کا ظرف شاندار ہے، اس لیے جب بھی بولتا ہے تو اچھی باتیں ہی بولتا ہے، اس کا ظرف اچھا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. لیکن ایک چیز اور بتا دیں، کبھی کبھی کیا ہے، آدمی کے بارے میں بتانا یہ ضروری ہوتا ہے. آپ کہیں کیسے؟ ہم کہیں گے ایسے کہ محدثین نے کہا یہ فلاں محدث حدیث گڑھتا تھا، یہ فلاں محدث حدیثیں گڑھتا تھا، موضع ہے. تو کیا مطلب؟ محدث لوگ عیب بیان کر رہے ہیں. آپ کہیں گے ہاں عیب بیان کر رہے ہیں. ہم کہیں عیب بیان کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک عیب بیان کرنا قوم کو بچانے کے لیے ہوتا ہے، قوم کو بچانے کے لیے ہوتا ہے، اور ایک عیب بیان کرنا قوم کو پھنسانے کے لیے ہوتا ہے. تو محدثین نے قوم کو پھنسانے کے لیے عیب نہیں بیان کیا، جب بھی بیان کیا ہے تو پھنسانے والوں سے قوم کو بچانے کے لیے محدثین نے عیبوں کو بیان فرمایا. سمجھا نا؟ ایک پھنسانے کے لیے اور ایک بچانے کے لیے. اور پھنسانے کے لیے بیٹھ گئے وہ ایسا وہ ایسا یہ ویسا، کیوں؟ تاکہ اس کی خامی ہو جائے، میری اچھائی ہو جائے. جبکہ لوگوں کے آج سمجھتا ہے میرے سامنے میری برائی کر رہا ہے، وہ دوسرے کے سامنے میری برائی کرتا ہو. تو سمجھتے ہیں جی. تو کبھی کبھی عیب بیان کرنا ضروری بھی ہوتا ہے. اب ایک مثال اور دے دیتا ہوں. شادی کے موقع پہ لڑکی والے آپ امانت دار ہیں، لڑکی والے آئے، لڑکے کے بارے میں معلومات لے رہے ہیں تو ایک دم صحیح صحیح معلومات دیں، گھٹائے بڑھائے مت، کیونکہ آپ کے گھٹانے بڑھانے میں آپ کو امانت ادا کرنی ہے. یہاں پہ امانت ہے، اس کے اوصاف، اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں آپ کے پاس امانت ہیں. اب اس کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے کیوں؟ تاکہ رشتہ ہوگا تو اب امانت کو ادا کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، امانت میں خیانت نہ کریں. سنی سنائی بات پہ بھروسہ بھی نہ کریں. اگر کوئی بولتا ہے، مجھ سے خود بولتے ہیں کیسے مولوی صاحب، تو میں نے کہا ظاہر میں تو مجھے خامی نہیں دکھتی ہے، اب باطن کا اپنے کو علم نہیں ہے. ظاہر میں خامی نہیں اور باطن کا علم نہیں. باطن کا علم اللہ والوں کو ہوتا ہے، اپن اللہ والے ہیں نہیں، بس اللہ کے بندے ہیں. سمجھ رہے نا؟ ظاہر میں خامی نہیں، باطن کا علم نہیں. جی. اب تو پیسہ 7 خون معاف کروا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے. طائفہ مانے ہوتا ہے گروہ، کیونکہ جب گروہ کہیں پہ بیٹھ جاتا ہے تو کوئی آدمی اٹھ کے جاتا ہے، اس کو گھومنا پڑتا ہے. تو طائفہ مانے گھومنے والا. اسی لیے طائف کو طائف کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت، اب تو نہیں معلوم، اس وقت جو حضور کے دور میں کتابوں میں ملتا ہے تو جو راستہ تھا وہ ٹیڑھا میڑھا تھا، گھوم گھوم کے جانا پڑتا تھا، خوب گھوم گھوم کے جانا پڑتا تھا، اس لیے اس کو طائف کہتے تھے. خانہ کعبہ کا جو چکر لگاتا ہے اس کو طواف کہا جاتا ہے، اسی سے طائفہ، کیونکہ گھومنے. تو گروہ جب ہو جاتا ہے تو گھومنا پڑتا ہے. تو اہل کتاب، اور کس گروہ نے کہا؟ جو گھوم رہا ہے، دیکھ رہا ہے مسلمانوں کے بارے میں یہ ہو رہا ہے، ترقی کر رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پھلتے پھولتے چلے جا رہے ہیں، وہ گروہ نے کیا کہا؟ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لاؤ اس پر جو اتارا گیا ایمان والوں پر. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حضور پر، جو اتارا گیا ایمان والوں پر. ارے مسلمانوں کا ایمان وہ ہے کہ یہودی زبان سے اگرچہ کچھ بولتا ہو لیکن دل میں جانتا ہے کہ سچا ایمان والے ہیں، سچا ایمان والے. تبھی تو کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ اس پر جو مسلمانوں کو اتارا گیا. جی، مسلمانوں کو اتارا گیا. ایک چیز اور بتا رہے ہیں، آدمی کاپی تو کر لیتا ہے لیکن اصل نہیں کر پاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت ساری دنیا میں چیزیں ہیں کاپی تو ہو جاتی ہیں لیکن اصل نہیں ہے. قرآن ایک ہی کتاب ہے، نسخے بہت سارے الگ بات ہے. قرآن ایک کتاب ہے، ایسے کتاب جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ کہیں گے قرآن کا مقابلہ کرنے میں کیا جاتا ہے؟ عربی میں کچھ لکھ کے لے آتا ہے، میں بھی عربی میں لکھ کے لے آتا ہوں. عربی میں لکھ لانا کمال نہیں ہے، قرآن جیسے لے آنا یہ کمال ہے. اس لیے آپ دیکھنا اللہ کی جہاں جہاں تخلیق کا نمونہ ہے بندہ وہاں عاجز ہو جاتا ہے. آپ کے بنانے کا جہاں نمونہ ہو بندہ سیم ٹو سیم بنا دے گا. آپ نے کرسی بنائی ہے، بنانے والا دوسرا دیکھ رہا ہے، سیم ٹو سیم بنا گیا، اس سے بہتر بنا دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھی مخلوق ہیں، وہ بھی مخلوق ہے. مخلوق مخلوق کے سیم بنا سکتا ہے. سمجھ رہے نا؟ آپ نے گھر بنایا، آدمی نے دیکھا آپ کے جیسے یا اس سے اچھا گھر بنا دے گا. سمجھ رہے نا؟ لیکن اللہ نے انسان کو بنایا،
اللہ نے انسان کو بنایا، بندہ بھی سوچے لا بنا دوں، کہا بنا تو رہے روبوٹ، بہت کچھ کر رہے ہیں، کہا سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بابا روح کہاں سے ڈالیں گے؟ پرندہ بھی تو انسان بنا رہا، اڑا رہا ہے باقاعدہ چابی بھر کے، اللہ نے بنایا تو کہا بندہ عاجز ہے، روح نہیں ڈال پا رہا اس کے اندر، تو کہا بس یہ کلیئر ہو گئی بات، ایک ہوتا ہے کاپی کر لینا، ایک ہوتا ہے ایک دم ہو بہو بنا دینا، مثل لے آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کا کوئی مثل نہیں ہے، مصطفیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے، اسلام کا کوئی مثل نہیں ہے، اس لیے کہ جو قانون بناتا ہے مخلوق کے جیسے قانون بناتا ہے، لیکن اللہ نے جو قانون بنایا تو اس قانون کے برابری اور اس جیسا قانون بنانے سے انسان عاجز اور قادر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان لے آؤ، ان لوگوں نے کہا ایمان لاؤ اس پر، کس پر؟ جو مسلمانوں پہ اترا ہے۔ کب لاؤ؟ وجہن نہار، دن میں سب کے سامنے میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں سدھرتا ہوں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک بار خالی سلام پڑھ لیا تو ہمارے لوگ سمجھتے ایک دم ٹناٹن ہو گئے۔ ارے بابا سلام پڑھنے سے کوئی ٹناٹن ہوتا کیا؟ اگر ہوتا ہے تو نماز میں تو روز پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ ٹناٹن ہو گیا کیا؟ کیا درود پڑھتا ہے، زور سے پڑھ لیا تو کہاں سے سنی ہے؟ ابھی درود پڑھنے سے کوئی سنی ہو جاتا کیا؟ اگر ہوتا تو نماز میں ہر کوئی پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ سیدنا۔ تو کہا پھر کیا ہے؟ کہا عقیدہ ہے، جو یہ کہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو با اختیار بنایا ہے، جو یہ کہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب داں بنایا ہے، جو یہ کہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حاضر ناظر بنایا ہے، جو یہ کہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو قبر میں بھی زندگی عطا فرما دی ہے، جو یہ کہے اللہ نے اولیاء کو تصرف کا اختیار دیا ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ جو اس بات کا قائل ہوگا وہ سنی ہوگا، وہ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی، درود شریف پڑھنے سے بولے درود پڑھ رہا ہے سنی ہوگا، ایسا کوئی بات نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ جی، تو دین میں لے آؤ، دین میں ایمان لاؤ، تاکہ لوگ بولنے لگے مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اور رات میں کیا کرو؟ وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور دن کے آخری حصے میں جب رات ہو جائے، جب آخری حصہ ہوتا ہے لوگ کم ہو جاتے ہیں، چھوڑ دو اس کو، انکار کرو، کسی کو معلوم ہی نہیں پڑے گا۔ اور جب لوگ پوچھے کیوں چھوڑ دیا تو بولنا ہم کو صحیح بات نہیں ملی۔ آج بھی یہ سازش ہوئی ہے، ماضی مطلب آج سے مراد موجودہ دور میں کچھ لوگ بنے جا کر کے ہم کو اسلام میں کوئی نظر ہی نہیں آیا، ابے اندھے تجھے تو سورج بھی نہیں نظر آیا، تو کیا مطلب ہے سورج کے وجود کا انکار کر دیا جائے؟ نہیں، اگر سورج کے وجود کا انکار کر رہا ہے تو وہ اندھا اور چمگادڑ کی آنکھ والا کرتا ہے، اور جو آنکھ والا ہوتا ہے وہ سورج کی روشنی کو جانتا ہے۔ تو اسلام کے بارے میں نہیں جانتا تو بولے گا کیا؟ اسلام کے بارے میں جو جانتا ہے وہ یہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام خوبیوں کا جامع جس مذہب کو بنایا ہے وہ ہے مذہب اسلام، سمجھے نا؟ وہ ہے مذہب اسلام۔ جی، اور یہاں پہ قانون بنانے کے لیے بحث ہوتی ہے، یہ قانون آئے گا، وہ قانون آئے گا۔ میرے مولا نے انسان کو بنایا، معلوم ہے انسان کے لیے کون سا قانون چلنے والا ہے۔ جیسے آپ دیکھو انجینئر گاڑی بناتا ہے، گاڑی بنانے کے بعد جب خریدو تو گاڑی کے ساتھ ایک ڈائری بھی ملتی ہے کہ گاڑی کو کیسے چلانا، کہاں کہاں بچانا۔ موبائل خریدو تو ڈائری، اب تو نہیں دیتے، پہلے دیتے تھے ڈائری، پڑھو اور چلاؤ۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا اور بتا دیا اے مسلمانوں اسلام پہ چلنے کے لیے ادھر ادھر مت جاؤ، میں نے ایک کتاب دے دی ہے جس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اگر تم کو اسلام پہ چلنا ہے نا تو قرآن کو پڑھو، اور رافضی یہاں قرآن پڑھتا ہی نہیں تو سمجھے گا کیا؟ سمجھے گی نہیں؟ سمجھے گا کہاں سے؟ جی، تیاگ بنو چاہے تیاگی بنو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سارے پیازی بھی بنے ہیں، تیاگی بھی بنے، ان سے فرق نہیں پڑتا۔ اسلام ہمیشہ سچا تھا، سچا ہے اور سچا ہی رہے گا۔ دنیا میں چاہے ماننے والے نہ رہیں تب بھی اسلام سچا رہے گا، سمجھ رہے نا؟ تب بھی اسلام سچا رہے گا، کیونکہ اسلام کا بنانے والا کوئی جھوٹا نہیں ہے، اسلام کا بنانے والا سچا ہے، سمجھ رہے نا؟ جی، تو آپ میں انکار کر دو لعلہم یرجعون، شاید مسلمان پلٹ جائے، اسلام سے پھر جائے، یہی بات ہے نا، پھر جائے۔ لیکن جس کو معلوم ہے پھرنا وہ پھرتا ہے،
اور جس کو معلوم ہے جمنا وہ جمع رہتا ہے. اس پہ ایک روایت پیش کرتا ہوں. ایک بچہ تھا بنی اسرائیل میں، بہت سچا بچہ، جو ایک پادری کے پاس، چونکہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام لے کر کے آیا نا، کبھی اس کو سنبھالتے موسیٰ علیہ السلام نے سنبھالا، کبھی اس کو عیسیٰ علیہ السلام نے سنبھالا، اور جب میرے نبی کی شریعت آئی تو اب تو ہمیشہ چلنے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے نبی کی شریعت چل رہی ہے جی. تو وہ بچہ جو تھا راہب کے پاس جا کے بیٹھتا تھا، سنتا تھا، سمجھتا تھا، آگ کا پجاری تھا، لیکن راہب نے سدھارا، اور جب سدھرا تو اللہ کے ایک ہونے کا قائل ہو، ایک اللہ کا قائل ہو. اور وہ بچہ عبادت کرتا رہا. ایک دن اس کے باپ نے چونکہ اس بچے کو بھیجا تھا کہ بیٹا جاؤ جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے، تو بچہ جاتا، راستے میں پادری کے پاس بیٹھ جاتا، سیکھتا، وہاں سے نکل کے جادوگر کے پاس جاتا، پھر اپنے پاس رہتا. تو اب بچے کو خدشہ ہوا کہ اگر جادوگر کے پاس لیٹ گیا تو یہ مارے گا، ابا کے پاس لیٹ گیا تو یہ مارے گا. تو پادری سے بولا کیا کرنے کا؟ تو پادری نے کہا ایسا کرنا، جب ابا کے پاس لیٹ جانا بولا جادوگر نے لیٹ کرا دیا، اور جب جادوگر کے پاس لیٹ جانا بولا ابا نے لیٹ بھیجا ہے. اور بچہ وہی پادری کے پاس بیٹھا، مجاہدہ کرتا رہتا، ریاضت کرتا رہتا. ایک وہ دور آیا کہ ایک بار ایک بڑا سا جانور جو آج کے دور میں بہت گھومتے ہیں، جس کو مسلمان بڑے شوق سے ذبح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کھڑا ہو گیا. بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا آج دیکھوں گا کہ کس کا مقام زیادہ بلند ہے، بیل وہ اس کا جادوگر کا یا پادری کا. تو پتھر پہلے جادوگر کے نام پہ مارا، کچھ نہیں ہوا. پھر دوسرا پتھر اٹھایا پادری کے نام پہ، یوں کہا اس پادری کے رب کے نام سے جس کے پاس میں سیکھنے جاتا، اگر وہ سچا ہے تو پتھر پھینکتا ہوں جانور ہٹ جائے. جیسے ہی پھینکا جانور ہٹ گیا، جانور ہٹ گیا. اب گیا وہی پادری کے پاس دوڑتے ہوئے بچہ، جیسے ہی پہنچا تو پادری کو جا کے بتایا آج ایسا ایسا واقعہ ہوا. تو پادری نے کہا اب کسی کو بتانا مت، ایک دور آئے گا تم کو آزمایا جائے گا، اور جب تم کو آزمایا جائے گا، ستایا جائے گا، تو میرے بارے میں مت بتانا. تو بچے نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے وعدہ کر لیا، ہم کبھی نہیں بتائیں گے. اتفاق ایسا ہوا، بادشاہ جو اس وقت تھا بنی اسرائیل کا، اس کے ہم نشی جو ہوتے تھے، حاشیہ نشی، تو ان حاشیہ نشی اور ندیموں میں سے ایک جو ہے نابینا ہو گیا، تو دکھائی نہیں دے رہا تھا. یہ حدیث بتا رہا ہوں، نابینا ہو گیا، دکھائی نہیں دے رہا تھا. پہنچ گیا بہت علاج آباؤں باباؤں کے پاس. باباؤں کا دور ہر دور میں رہا ہے، لوٹنے کھانے والوں، خوب لوٹا باباؤں نے. اور جب باباؤں کے پاس سے فائدہ نہ ہوا تو بابا کے بابا بچے کے پاس پہنچ گئے. اور جب بچے کے پاس پہنچے، بچے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، روشنی عطا فرما دی. اب آنکھ کی روشنی جیسے ہی واپس آئی، وہ ہم نشین بادشاہ کا، جو بادشاہ کے دربار میں نہیں بیٹھتا تھا، اب جا کے بادشاہ کے دربار میں بیٹھا بازو میں. بادشاہ اس کو دیکھ کے حیران، کون یہ کیا ہوگا، کیا بات ہے؟ اب وہ بتانے کا نام نہیں لے رہا. بچے نے منع کیا تھا مت بتانا. آخر میں جب پریشر پڑا، دباؤ پڑا، تو قبول دیا کہ فلاں بچے نے دعا کی ہے اپنے رب کے نام سے، اور ان کے رب کے نام سے جب دعا کی بچے نے تو اللہ مطلب اس کے رب نے مجھے روشنی عطا فرما دی. بتا دیا بچے نے. بادشاہ کو معلوم، بادشاہ نے کہا پکڑ کے لاؤ بچے کو. سامنے کھڑا کر دیا گیا بچے کو. بچے سے بادشاہ نے پوچھا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں، تمہارے علاوہ ہمارا ایک ہی رب ہے، جس نے مجھے بنایا ہے تمہیں بھی بنایا. ویسے ہی کہا تو بادشاہ تیش میں، یہ کیا بھولا، لے جاؤ اس بچے کو پہاڑ کے اوپر، چوٹی پہ لے جا کے پھینک دینا نیچے. لے کر کے گئے بچے کو پہاڑ کی چوٹی پر، سپاہی لوگ پکڑ کر کے. بچے نے پڑھنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے مولا تو ہی میرے لیے کافی ہے، تو ہی میرے لیے کافی ہے. وہ پہاڑ جو جمع رہتا تھا اس میں زلزلہ طاری ہو گیا. جب زلزلہ ہلنے لگا تو وہ سپاہی جو پکڑ کے لے کے گئے تھے وہ بھاگتے ہوئے آئے. بچہ بھی پیچھے پیچھے آیا بادشاہ کے دربار میں. بادشاہ نے دیکھا، پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اس بچے سے پوچھو، یہ کچھ پڑھا اور پہاڑ ہلنے لگا. تو بادشاہ نے کہا ایسا کرو، اس کو لے جاؤ جو ہے
سمندر کے اندر جہاز کو بٹھاؤ پانی والے اور اس کے اوپر وہاں لے جا کے بیچ میں ڈبا دو. لے کر کے گئے. پھر بچے نے پڑھنا شروع کر دیا, جہاز ہلنے لگا. سارے سپاہی بھاگے, بچہ بھی پیچھے پیچھے آیا. بادشاہ ایک دم پریشان. تو بچے نے کہا میں ایک طریقہ بتاتا ہوں, اگر تم اس طریقے پہ عمل کرو گے تب مجھے مار پاؤ گے, ورنہ میرا اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے. بادشاہ نے کہا کیا طریقہ ہوگا؟ کہا یہ لو تیر کمان اور یہ بولو اس بچے کے رب سے میں شروع کر رہا ہوں, اور یہ بول کر کے تیر چھوڑنا, لگے گا میں شہید ہو جاؤں, لیکن یہاں مت کرنا, چوراہے پہ کرو, چوک پہ. لے کر گیا بادشاہ. لے جانے کے بعد بچے کو لٹکا دیا گیا, اور ویسے ہی بول کر کے مارا, بچہ شہید ہو گیا. ابھی تک ایک کلمہ پڑھنے والا تھا, جیسے اس کا خون نکلا ہے جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے سب نے کہا ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے کر کے آ گئے, ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے کر کے آئے. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں تو فتنہ ختم کر رہا تھا, یہاں تو اس کی شہادت نے لوگوں میں جوش ڈال دیا ہے. تو اسلام ہمیشہ خون چاہتا ہے. جب ایک خون دیا جاتا ہے تو نہ جانے کتنے اسلام کے پودے لگانے والے کھڑے ہو جاتے ہیں, سمجھ رہے نا, پودوں کو سینچائی کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب سب لوگ آ گئے تو اب ٹینشن میں کہ یہ کیا معاملہ, یہ کیا معاملہ. تو بادشاہ نے کہا کھڈا کھودا جائے, آگ جلا دی جائے, اور جو لوگ اس دین کو چھوڑ کر کے ہمارے دین میں آئے تو ان کو چھوڑ دیا جائے, ورنہ اٹھا کے آگ میں ڈال دیا جائے, آگ میں ڈال دیا جائے. بہت سارے لوگوں کو ڈالا جاتا رہا, اور سب شوق سے شہید ہو رہے. ایک عورت آئی, اس کا بچہ دودھ پی رہا تھا. جب اس کو ڈالا جانے لگا تو وہ تھوڑا گھبرائی بچے کا چہرہ دیکھ کر کے. تو بچہ جو اس کی گود میں ہے دودھ پی رہا تھا, اس نے کہا ماں صبر کر, ہماری تمہاری ملاقات محشر کے میدان میں ہونے والی ہے. کود جائے. اسی واقعے کو اصحاب اخدود کہا جاتا ہے. قتل اصحاب الاخدود, سمجھے نا, النار ذات الوقود. بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کرم فرماتا ہے تو ایک بندے کے ذریعے سے نہ جانے کتنوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے. سازشیں بڑی ہوتی ہیں, بیکار ہو جاتی ہیں. تو یہی ہوا یہودیوں کے ساتھ کہ سازشیں بہت ساری کی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ حق کو غلبہ عطا فرمایا, ہمیشہ حق کو غلبہ عطا فرمایا. پھر یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا معلوم, یار یہ تو ہماری باتیں ہو رہی پرائیویٹ باتیں, تو ان باتوں کو مسلمانوں کو مت بتانا. اگر تم مسلمانوں کو بتا دو گے تو روز محشر ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, تو ان کو بتانا مت. اور مسلمانوں کی بات کا یقین بھی مت کرنا, اور یہ دماغ میں بٹھا لو کہ ہم جیسا زمین میں کوئی پیدا بھی نہیں ہوا. یہ یہودیوں کا گمان تھا. کیوں؟ آسمان سے من و سلوہ مل گیا تو بڑے کامیاب ہو گئے. بولے من و سلوہ ملا آسمان سے, روشنی ملی. ارے یار تم کو اللہ نے ایسے نوازا, ہم لوگوں کو الحمدللہ مصطفیٰ کے صدقے جو بھی لقمہ کھلاتا ہے سب اپنے نبی کا صدقہ عطا فرماتا ہے. انما انا قاسم اللہ یعطی, اللہ دیتا ہے, مصطفیٰ بانٹ کے کھلا دیتے. سمجھے کہ نہیں یار؟ تو ان لوگوں نے یہ سازش کسی بتانا مت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا, ان لوگوں نے کہا ولا تؤمنوا, یقین مت کرنا مسلمانوں کا, الا لمن تبع دینکم, مگر جو تمہارے دین کی پیروی کرے. مطلب یہودیوں کی بات ماننا, مسلمانوں کی بات مت ماننا. میرا مولا فرماتا ہے محبوب کہہ دو ان لوگوں سے ان الہدی ھدی اللہ, بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے, جب وہ کسی کو چلاتا ہے تو کوئی گمراہ نہیں کر پاتا ہے. صحابہ کی ہدایت تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب کے ذریعے. کیا کہا؟ تمہارے جیسا کوئی زمین پہ نہیں آیا ایوتا احد مثل ما اوتیتم, کہ کسی کو اس کی طرح جو تمہیں دیا گیا نہیں دیا گیا. یہودیوں نے کہا کسی کو نہیں دیا گیا, تم بڑی عالی مقام ہو, بہت بڑی شان رکھتے ہو. اس طریقے سے ان لوگوں نے بات کہی. اور اس کے بعد ایک جملہ اور کہا, بتانا مت مسلمانوں کو کہ ہم سازش کر رہے ہیں, اپنا بہانہ مت چھوڑنا, ورنہ روزے محشر کھڑے ہو جائیں گے. ایحاجوکم عند ربکم, کہ وہ تم سے جھگڑا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. میرا مولا فرماتا ہے محبوب کہہ دو تم سازشیں کتنی بھی کر لو, ان الفضل بید اللہ, بے شک فضل اللہ کے دست قدرت میں ہے. یؤتی من یشاء, اللہ جسے چاہتا اسے عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ کشادہ ہے, علم رکھنے والا. انشاءاللہ آگے گفتگو